صدقہ میں ایک صدقہ ہے صدقۃ الفطر، جس کو ہم لوگ فطرانہ کہتے ہیں۔ اچھا، فطرانہ کیا ہے؟ اس کو صدقہ فطر اور فطرانہ کہا جاتا ہے۔ فطرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم، یہ روزہ دار کے روزوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ روزہ دار روزے کی حالت میں من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں جو نامناسب عمل اور نامناسب حرکات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے روزے کی ثواب میں کمی آ گئی ہو، اس کمی کو، اس خالی جگہ کو پور کر دیتے ہیں۔ روزے میں جو نقصان ہوا ہے، روزے میں جیسے نماز کے اندر سجدہ سا ہوا ہے، نماز کے اندر آدمی کوئی واجب چھوٹ گیا نماز کے اندر تو آپ سجدہ سا ہوا کرو، سجدہ سا ہوا کرنے کے بعد جو نقصان نماز میں آئی تھی وہ نقصان ختم ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان کے روزوں میں اگر کسی کے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، کوئی نامناسب حرکت، کوئی بدنگاہی، بد نظری ہو گئی، کوئی برا بلا زبان سے بری بات نکل گئی ہو، جس کی وجہ سے روزے کی ثواب میں کمی آ گئی ہو، اس کمی کو صدقہ فطر فطرانہ پورا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اور یہ آپ کی دولت میں مسکینوں کی، غرباء کی شرکت ہے۔ اللہ نے اب غریبوں، اللہ نے جو دولت آپ کو دی ہے، آپ غریبوں کی خبرگیری کرو۔ جو خدا آپ کو دینے پہ قادر ہے وہ واپس لینے پہ بھی قادر ہے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو مالدار بنایا تو اللہ تجھے فقیر بھی بنا سکتا ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ غرباء کی خبرگیری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ، جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے یہ زکوٰۃ مقبول صدقہ ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو آدمی نماز کے بعد ادا کرے گا تو عام صدقہ ہے۔ اب فطرانہ کے مسائل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صدقہ فطر فطرانہ 4 چیزوں سے ادا کیا جانا چاہیے، یا ان 4 چیزوں کی قیمت سے۔ 4 چیزیں صدقہ فطر فطرانہ میں 4 چیزیں دینا۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور، نمبر 4 کشمش۔ یہ 4 چیزیں فطرانہ میں دینا یا ان 4 چیزوں کی قیمت دینا غریب کو، یہ فطرانہ میں یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ گندم نصف سا، آدھا کاسا، جس کی مقدار ہے 2 یا 2.25 کلو، گندم 2 یا احتیاطاً 2.25 کلو۔ بقیہ 3 اجناس جو، کھجور، کشمش، یہ 1 سا یعنی 1 کاسا جو شرعی اصطلاح میں ہے آج کے حساب سے 3.5 کلو۔ اگر کسی نے جو، کھجور، کشمش سے فطرانہ ادا کرنا ہو تو 3.5 کلو کے وزن کی اعتبار سے وہ یا ان اجناس کو یا اس کی قیمت ادا کرنا، یہ فطرانہ۔ اب فطرانہ کس کے اوپر ہے؟ کس نے فطرانہ ادا کرنا ہے؟ جو آدمی صاحب نصاب یعنی سونا، چاندی، مال تجارت بقدر نصاب، اور نصاب آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ نصاب ہے 1,76,000 روپے۔ 1,76,000 یا اس کے بمقدار چاندی، سونا یا مال تجارت کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب مالدار ہے، انہوں نے فطرانہ دینا ہے۔ جو بمقدار نصاب کے مال کا مالک، یا اسی طرح فطرانہ اگر ایک آدمی کے پاس بمقدار نصاب مال تجارت، سونا، چاندی، نقدی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں بلا ضرورت ایسے سامان پڑا ہے جن کو جمع اکٹھا کر کے اس کی قیمت لگائے تو نصاب کو 1,76,000 کو پہنچ جاتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر بھی صدقہ فطر فطرانہ واجب۔ یعنی بے شک وہ آدمی اس کے اوپر زکوٰۃ دینا تو نہیں ہے، لیکن فطرانہ اس کے اوپر زکوٰۃ کا الگ نصاب ہے، فطرانہ کا الگ نصاب۔ ایک آدمی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کو جمع کر کے 1,76,000
اس کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، یہ آدمی بھی فطرانہ ادا کرے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر فطرانہ کے لیے، جس کو عام طور سرسایہ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط نہیں کہ جی عاقل، جیسے زکوٰۃ میں تو ہے عاقل اور بالغ، فطرانہ میں عاقل اور بالغ بھی شرط نہیں ہے۔ نابالغ بچے کی فطرانہ بھی ہے، اور مجنون پاگل بچے کی بھی، چاہے بچہ ہو جوان ہو، اس کے بھی فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فطرانہ جو ہے یہ صدقہ فطر فطرانہ روزے کی تابع، یعنی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں انہوں نے فطرانہ دینا ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں انہوں نے فطرانہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ رکھے یا نہ رکھے، عذر سے نہ رکھے، کسی بھی وہ ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، فطرانہ واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب تو نہیں ہے، بقدر نصاب کے ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے، اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے، چاہے روزے رکھے ہو یا نہ رکھے ہو۔ اچھا، فطرانہ کب ادا کرے؟ فطرانہ کا آخری وقت ہے عید کے دن صبح صادق کے بعد، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس وقت نہ ادا کیا، بعد میں ادا کرے، لیکن واجب وقت یہ ہے، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی فطرانہ اس کے اوپر واجب تھا، کئی سالوں کا نہیں دیا، یا اس سال کا مر گیا یا مرنے کے قریب تھا، وفات پا گیا، تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے کہ جی میرے اوپر اتنے فطرانے ہیں، یہ تم لوگوں نے اپنے ورثہ کو کہ ادا کرے۔ اگر مال چھوڑا ہے اس کے مال سے ادا کیا جائے، مال نہیں ہے چھوڑا ہے تو پھر ان کے ورثہ رشتہ داروں کے اوپر نہیں ہے اس کی فطرانہ۔ ہاں اگر وہ تبرع کرے تو اور بات ہے۔ فطرانہ جیسے میں نے عرض کر دیا، عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا، عید کے دن، عید کی رات پیدا ہوا، عید کی صبح کو کوئی بچہ پیدا ہوا، یا کوئی کافر مسلمان ہوا، یا کوئی فقیر مالدار ہوا، ان سب صورتوں میں اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے۔ فطرانہ کب دینا ہے؟ فطرانہ کا آخری وقت ہے عید کی نماز سے پہلے کے وقت۔ فطرانہ رمضان میں، جیسے یکم رمضان جیسے آتا ہے، یکم رمضان سے لے کر کے عید تک ہر دن فطرانہ دے سکتے ہیں، یعنی عید سے پہلے بھی آپ صدقہ فطر فطرانہ دے سکتے ہیں۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ فطرانہ عید سے پہلے دینا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس غریب کو دینا چاہو گے وہ غریب اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے آپ کی فطرانے کی رقم سے کچھ خریداری کر لے گا، وہ بھی اپنے عید میں اپنے بچوں کے لیے خوشی کا کوئی ماحول، اس کے لیے کوئی ضرورت پوری کر لے گا۔ اگر کوئی آدمی مقروض ہے، اس کے اوپر قرضے ہیں، اگر قرضوں کو شامل کر کے بقدر نصاب مال نہیں رہتا ہے، فقیر رہتا ہے، تو اس کے اوپر فطرانہ نہیں ہے، صدقہ فطر نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے لوگوں کے اوپر قرضے ہیں، اگر ان قرضوں کی ملنے کی امید ہے، وہ قرضے اپنے سرمایہ میں شامل کر دے، پلس کر دے، تو پھر بقدر نصاب 1,76,000 کو سرمایہ پہنچ گیا، تو پھر انہوں نے فطرانہ دینا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ فطرانہ نصاب کے اوپر سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہے آپ کے پاس مال آیا تو جب تک زکوٰۃ نہیں ہے، جب تک 1 سال مکمل نہیں گزرا۔ فطرانہ میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ عید سے 2 دن پہلے آپ کے پاس فقیر آدمی، غریب آدمی کے پاس یکدم سرمایہ آیا تو بس اس کے اوپر فطرانہ واجب ہے، یعنی سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے فطرانہ اپنے رمضان میں، یکم رمضان میں، رمضان کی ایام میں دے دیا تو پھر عید سے پہلے دوبارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔